الحمد للہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ذی الحج کا مہینہ شروع ہو چکا، آج 3 ذی الحج ہے۔ ذی الحج اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا فریضہ بھی زندگی کے آخری حصے میں جو ہے وہ ادا فرمایا۔ اسلامی کیلنڈر کا یہ آخری مہینہ ہے۔ ذی الحج کے اندر جو اصل عبادت ہے اور ایک انتہائی اہم اور فرض عبادت ہے وہ ہے حج بیت اللہ۔ دین اسلام کے 5 ارکان ہیں یا 5 بڑے فرائض ہیں، جس میں سب سے پہلے کلمہ توحید ہے کہ انسان اللہ رب العزت پہ اور اللہ کے تمام پیغمبروں پہ بالخصوص آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے۔ یہ توحید اور اس سے متعلق جتنی بھی ایمانیات ہیں۔ اس کے بعد فرض نماز، یعنی 5 نمازیں جو فرض ہیں، اس کے بعد روزہ ہے، اس کے بعد زکوٰۃ ہے، اور 5واں جو رکن ہے وہ حج ہے۔ حج جو ہے اس کو اللہ نے فرض کیوں کر دیا؟ حج ایک مشقت کا نام ہے۔ ویسے بھی ہر بندہ تو مکہ مکرمہ یا اس کے قریب ترین علاقوں میں تو نہیں رہتا۔ اب پوری دنیا سے لوگوں نے آنا تھا حج کرنے۔ کسی نے افریقہ سے آنا تھا، کسی نے ایشیا سے آنا تھا، کسی نے کسی جزیرے سے نکل کے آنا تھا، کسی نے کسی پہاڑ سے اتر کے آنا تھا۔ کتنا مشقت والا سفر ہے۔ کئی لوگوں کا سفر بہت طویل، بہت دور کا سفر۔ لیکن اگر اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی ویلیو کو سمجھیں، تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سفر کچھ بھی نہیں۔ یوں سمجھیں کہ دنیا میں ایک ایسی جگہ ہو جہاں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرواتے ہوں، اللہ تعالیٰ وہاں ظاہر ہوتے ہوں بالفرض، تو بتائیے کہ وہ جگہ دنیا کی انتہائی مشکل ترین جگہ بھی ہوتی تو کیا ہم مسلمان اللہ کی محبت میں وہاں پہنچ نہ جاتے اللہ کی زیارت کرنے؟ چاہے وہ کسی اونچے ترین پہاڑ پر ہوتی یا کسی گہرے غار کی کوہ میں ہوتی، ہم اس جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت کو دنیا میں دیکھنا تو ممکن نہیں ہے، ہمیں وہ صلاحیت نہیں دی گئی، جسے کہتے ہیں نا ہماری وہ اوقات نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کو اس دنیا میں دیکھ سکیں۔ انبیاء اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، لاڈلے ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کرتے تھے۔ اس ہم کلامی کی وجہ سے محبت اور لاڈ اتنا ہو گیا کہ کہا کہ اللہ میں نے آپ کو دیکھنا ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں آپ نہیں دیکھ سکیں گے۔ ظاہر بات ہے اللہ ہمارے خالق ہیں، ہمارے کریٹر ہیں،
اللہ کو پتہ ہے کہ ہمارے اندر کیا کیپیبلٹیز ہیں، کیا صلاحیتیں ہیں. اللہ نے کہا آپ نہیں دیکھ سکیں. لیکن نبی اللہ کی ہر بات کو منوعاً مانتے ہیں، لیکن جس کو ہم لاڈ ہی کہہ سکتے ہیں، ورنہ تو نافرمانی. اللہ نے ایک دفعہ کہہ دیا آپ نہیں دیکھ سکے، وہ پھر بھی کہہ رہے میں نے دیکھنا ہے. یہ محبت کے اندر یہ جائز لاڈ یعنی اس کی گنجائش ہے. پھر دوبارہ پیار سے محبت سے درخواست کی اللہ میں نے دیکھنا ہے. بہرحال ان کی کیفیت یہ بن گئی تھی کہ اب دیکھے بغیر چارہ کار نہیں تھا. اس پر ہمارے شیخ نے ایک عجیب نقطہ بھی بیان فرمایا. کہا کہ اللہ کے تقریباً 1,24,000 کے قریب پیغمبر ہیں. کسی پیغمبر نے اللہ کو دیکھنے کی دنیا میں فرمائش نہیں کی سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. دیکھیں آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، وہ تو تھے ہی آسمانوں پر، وہ تو اوپر ہی تھے اللہ کے عرش کے پاس. جتنے باقی انبیاء کسی نے بھی اللہ کو دنیا میں دیکھنے کی درخواست نہیں کی، حتیٰ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود سے درخواست نہیں کی. اللہ رب العزت نے ملاقات کے لیے بلا لیا تھا، پھر معراج ہوئی اور ملاقات سب کچھ ہوا. لیکن ایک علمی نقطہ کہ آخر کیا وجہ ہے اللہ تعالیٰ کے اتنے برگزیدہ پیغمبر گزرے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام بہت لاڈلے پیغمبر ہیں، حضرت نوح علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور کتنے پیغمبر ہیں. کسی نے یہ فرمائش نہیں کی کہ یا اللہ میں نے آپ کو دیکھنا ہے، اور دیکھے بغیر چارہ کار نہیں. تو اس پہ ایک علمی نقطہ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ جو بھی اپنے محبوب سے پردے میں بات کرے گا اس کا اثر اور نتیجہ یہ ہے کہ ملاقات کا جی چاہے گا. تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ کلیم اللہ تھے، اللہ سے ڈائریکٹ ہم کلامی کرتے تھے. باقی جتنے انبیاء تھے ان پر واسطہ وحی کا حضرت جبرائیل امین وحی لے کر آتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کی ڈائریکٹ بات ہوتی تھی اللہ تعالیٰ سے. تو فرمایا کہ جو بھی اپنے محبوب سے پردے میں بات کرے گا اس کا لا محالہ دیکھنے کو جی چاہے گا. حضرت نے یہاں سے نقطہ نکالا کہ وہ نوجوان بچے اور بچیاں جو کہتے ہیں کہ بھی ہم صرف فون پر بات کر رہے ہیں، ہمارا اس سے آگے جانے کا کوئی مقصد نہیں ہے، نہ کوئی ارادہ ہے. فرمان لگے کہ یہ ہو نہیں سکتا. جب بھی انسان اپنے چاہنے والے سے پردے میں رہ کر بات کرے گا، اگلا سٹیپ آٹومیٹک یہ ہے کہ اس کا دیکھنے کو جی چاہے گا. یہ اس کا اثر ہے. دیکھنے کے بعد پھر اگلی منزل، اس سے اگلی منزل. تو موسیٰ علیہ السلام نے اسی وجہ سے، چونکہ اللہ سے ہم کلامی کرتے تھے، انہوں نے درخواست کر دی اللہ میں نے آپ کو دیکھنا ہے. بہرحال اللہ نے جب دیکھا کہ یہ بہت زیادہ ان کے اندر شدت محبت غلبہ کر گئی ہے اور اب بغیر زیارت کی یہ چارہ کار نہیں، تو اللہ نے ساتوں آسمان کے اوپر سے ایک بہت ہلکی سی جھلک، جس کو گلمپس کہتے ہیں، بہت ہلکی سی، اللہ نے وہ دکھائی اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اس کو برداشت نہ کر سکے. اللہ خیر، اس میں اس کے آگے بہت کلام ہے، ہمارا یہ آج کا موضوع نہیں. کہ بہرحال یہ جو ایک گلمپس تھا، ایک جھلک جو اللہ تعالیٰ کی تجلی کی دیکھی، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کا نور ہی بدل گیا. اور فرماتے ہیں کہ آنکھوں یعنی تیز روشنی کو دیکھ کر آنکھیں چندیا جاتی ہیں، بعض لوگ بلائنڈ ہو جاتے ہیں. کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بینائی اللہ کی زیارت کے بعد اتنی تیز ہو گئی کہ گھپ اندھیرے کے اندر بھی وہ صاف دیکھ لیتے تھے. اللہ. تو بہرحال اور بھی بہت کچھ کتابوں میں لکھا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کی درخواست کی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوتی تھی کہ شدت محبت ہے. تو ذی الحج ہمیں کس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ حج کی طرف. فریضہ حج. فریضہ حج کیا ہے؟ یہ اللہ کی ملاقات ہے. چونکہ اللہ کی ملاقات دنیا میں ممکن نہیں ہے، ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، تو وہ ایک ارج، ایک تمنا، ایک خواہش، ایک دیوانگی، ایک پاگل پن، ایک محبت تو ہے نا اندر. یہ اللہ نہیں، ہم نے پھر بھی دیکھنا ہے.
تو اللہ نے کہا اچھا چلو تم مجھے تو نہیں دیکھ سکتے، یہ ایک کمرہ ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں یہ میرا گھر ہے، بیت اللہ ہے، بس تم اس کو دیکھ لو تو ایسا ہی ہے جیسے دنیا میں تم نے مجھے دیکھ لیا۔ اللہ، تم جب مجھے سجدہ کرنے کا جی چاہے تو اس کو سجدہ کر لیا کرنا۔ تو اللہ نے ایک ڈائریکشن دے دی، ایک پوائنٹ آف فوکس دے دیا ہمیں۔ تو یہ بیت اللہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ ذرا دنیا پر نظر ڈالیں، وہ لوگ ایک تو ہے نا ایتھیسٹ، جو کسی کو مانتے نہیں ہیں، ایک وہ قومیں جو سمجھتے ہیں کہ کوئی سپریم اتھارٹی ہے، کوئی خدا ہے، اب اس کے کانسیپٹ کچھ بھی ہوں لیکن وہ خدا کو کسی نہ کسی نظریے سے ماننے والے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ان کے اندر کتنی ارج ہوتی ہے اپنے خدا کو ملنے کی، اس کو سجدہ کرنے کی، اور پھر وہ کبھی پتھر کا بت بنا کے سجدہ کر رہے ہیں، کبھی کسی درخت کو سجدہ کر رہے ہیں، آتش پرست آگ کو سجدہ کرتے ہیں، سورج کو ماننے والے سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ، کیسے کیسے عجیب و غریب لوگوں نے الہ بنائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو پہلے سے ہی ان کی اس فطرت کو، ان کی سائیکالوجی کو سمجھتے ہوئے اللہ نے پہلے ہی ایک ایسا مقام عطا کر دیا جس کو اللہ نے اپنا نام دے دیا بیت اللہ۔ اللہ اس میں رہتے نہیں ہیں، لیکن ہمیں کہہ دیا کہ جب تمہارا جی چاہے کہ تم میرے آگے سجدہ کرو، تم اس رخ پر سجدہ کر لینا۔ تمہارا جی کرے میرے ساتھ لپٹ کر دعائیں مانگنے کو، تو بیت اللہ کے ساتھ اس کے غلاف سے لپٹ کے، جیسے بچہ ضد کرتا ہے نا، اسے کوئی چیز چاہیے تو ماں کا دوپٹہ پکڑ کے کھینچتا ہے اور اپنی درخواست پیش کرتا ہے اور اماں اماں روتا بھی ہے، تو یہ اللہ کے گھر کا غلاف ایسا ہی ہے۔ تو دیوانے وہاں جا کے چپٹے ہوتے ہیں اور لپٹے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، برا حال ہوتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی درخواست رکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک وہ جو خاص جگہ جو میرے شیخ حضرت ڈاکٹر جی نے مجھے دکھائی تھی، فرمایا تھا کہ بیت اللہ پورے کا پورا قیمتی ہے، تاہم یہ جو جگہ ہے ملتزم، یہ کہا کہ سب سے قیمتی جگہ ہے، اور اس کا پتہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ یہ حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان چھوٹی سی جگہ ہے، اور جن کو پتہ نہیں ہوتا نا تو وہ یا دروازے پر چمٹے ہوتے ہیں، لوگ جیسے کہتے ہیں یا اللہ تیرے در پر آیا ہوں، اب لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں نے تو کہا نا بیت اللہ کا ہر کونا قیمتی ہے، بیت اللہ کا ہر کونا قیمتی ہے۔ یا لوگ دروازے پر چمٹے ہوتے ہیں یا حجر اسود کی طرف ہوتے ہیں، اس پر رش ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا، لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر مشکل سے 2 آدمی کھڑے ہو سکتے ہیں، تو یہ ملتزم ہے۔ میں ایک مرتبہ شیخ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے گیا، تو ہم مطاف میں بیٹھے ہوئے تھے بیت اللہ کے سامنے، ایک دم حضرت نہ مسکرائے، تو ہم نے حضرت کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، کیا فرماتے ہیں؟ فرمانے کہ اگر آپ بیت اللہ کو غور سے دیکھیں تو اس کی جو چاروں اطراف ہیں، اس میں ایک سائیڈ ایسی ہے کہ لگتا ہے کہ بہت زیادہ نعمتیں اللہ نے اسی طرف رکھ دی ہیں۔ ہم متوجہ ہو گئے۔ فرمایا کہ دیکھیں، جس طرف آپ کو کونے میں حجر اسود نظر آ رہا ہے، اسی طرف بیت اللہ کا دروازہ بھی ہے۔ ایک دروازہ بالکل اپوزٹ سائڈ میں بھی تھا، لیکن وہ بہت پہلے بند کروا دیا گیا تھا تاکہ یہ آمد و رفت کی جگہ نہ بنے اور کنٹرول بھی ایزی ہو، ایک دروازے کو ہینڈل کریں۔ تو اس کے بالکل اپوزٹ ایک اور دروازے کی وہ نشان ہے، جب پردہ ہٹاتے ہیں نا تو وہ الگ سے اینٹیں لگی ہوئی وہ نظر آتا ہے۔ بہرحال وہ بند کر دیا گیا، تو حجر اسود بھی اسی سائڈ پر ہے، بیت اللہ کا دروازہ بھی اسی سائڈ پر ہے، جو ملتزم میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بھی اسی سائڈ پر ہے، اور مقام ابراہیم بھی اسی سائڈ پر ہے۔ تو حضرت فرمانے کے کہ لگتا ہے کہ اس طرف جو ہے نا، ہاتھ سے ایسے اشارہ کیا، اس طرف جو ہے نا اللہ کی بہت کوئی خاص نظر کرم ہے۔ تو ہم بڑے غور سے سن رہے تھے کہ بہت علمی بات حضرت فرما رہے ہیں۔ فرمایا آپ کو پتہ ہے جب پاکستان سے آپ بیت اللہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں تو وہ کون سی سائڈ ہوتی ہے؟ تو ہم نے ایسی اندازہ لگایا، میں کیسا لگتا ہے یہی والی سائڈ ہوتی جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں۔ ہم نے کہا یہی سائڈ ہوتی ہے۔ اللہ، یعنی ہم جو پاکستان سے بیٹھ کر سجدہ کرتے ہیں، بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں، تو یہ وہی قیمتی سائڈ ہے جہاں مقام ابراہیم ہے، جہاں بیت اللہ کا دروازہ ہے، جہاں حجر اسود ہے،
جہاں ملتزم ہے، جہاں حتیم کی انٹرنس ہے، تو کتنی ساری نعمتیں اس طرف اکٹھی ہو گئیں. تو فرمایا کہ اس طرف چونکہ اللہ کی نظر کرم و شفقت بہت ہے نا، اور پاکستان بھی ادھر ہے، تو فرمایا کہ پاکستان کو تباہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. یہ کلمے کے نام پر ملک بنا ہے، لہٰذا اس کو توڑنا اتنا آسان نہیں ہے. اس امت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم 2 جگہیں ایسی ہیں جو کلمے کے نام پر ہجرت کے نتیجے میں آباد ہوئی. ایک مدینہ طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف، مدینہ کو آباد کیا. اور یہ ہجرت میں کوئی نہ تجارت مقصد تھا، نہ کوئی اور مقصد تھا، فقط اللہ کے دین کی حفاظت اور سربلندی کے لیے. اور پھر تاریخ انسانی نے دیکھا کہ واقعی مدینہ طیبہ کو اللہ نے مرکزی حیثیت عطا کی. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر وہاں تشریف لے گئے، مکہ فتح ہو گیا، تو جو انصار تھے نا اہل مدینہ، تو انہوں نے جب دیکھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والہانہ بیت اللہ کے ساتھ عشق اور محبت کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، تو آپس میں نا انہوں نے کوئی جیسے بات چیت شروع کر دی. اور انہوں نے آپس میں کہا لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نا اپنے وطن کی محبت واپس یاد آ گئی، اور لگتا ہے کہ اب چونکہ مکہ فتح ہو چکا ہے اور آپ کا آبائی شہر ہے، پھر یہاں اللہ کا گھر ہے، تو لگتا ہے کہ حضور اب مکہ ہی میں قیام فرمائیں گے. اللہ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اللہ نے بات بتا دی. تو فرمایا انصار کی جماعت، میں ہجرت کر کے تمہارے پاس آیا تھا، اب میں آخری وقت تک تمہارے ساتھ ہی رہوں گا. مکہ شہر آپ کا مسکن تھا، یعنی آبائی شہر تھا، لیکن آپ نے وہاں جو نماز پڑھی وہ قصر نماز پڑھی جو مسافر کی نماز ہوتی ہے. اللہ، بہرحال ایک مدینہ طیبہ وجود میں آیا کلمے کے نام پر، اور ایک پاکستان وجود میں آیا کلمے کے نام پر. بہرحال ذی الحج کے حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ بیت اللہ اتنی قیمتی نعمت ہے کہ اگر بالفرض ہمیں اپنا سارا کچھ بیچنا پڑ جائے، گھر بھی بیچنا پڑ جائے، گاڑی بھی بیچنی پڑ جائے، اپنی تمام گھر کی اشیاء بیچنی پڑ جائیں اور جا کر بیت اللہ کی زیارت کرنی پڑے، یقین کریں یہ سستا سودا ہے. یہ وہ نعمت ہے جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں دس از پرائس لیس. وہ چیز جس کو آپ پے نہیں کر سکتے، یعنی اتنی قیمتی چیز جس کو آپ قیمت دینا چاہیں تو دے نہیں سکتے، یہ ان چیزوں میں سے. تو اللہ نے کتنی آسانی کر دی، چند لاکھ روپے لگتے ہیں اور بندہ الحمدللہ بیت اللہ پہنچ جاتا ہے. بیت اللہ خود اتنی نعمت ہے. پھر اس کے بعد چونکہ مدینہ طیبہ وہاں سے نزدیک ہے، پھر مدینہ طیبہ کی زیارت. اللہ اکبر. دیکھیں نا، پھر میں وہی مثال دوں گا کہ ہم اس زمانے میں پیدا ہوئے ہوتے، بالفرض اسی بر صغیر میں پیدا ہوئے ہوتے، اور ہمیں پتہ چلتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں مدینہ طیبہ میں اور اسلام کا اعلان کر دیا ہے، اور ہمیں یہ بات پتہ چل جاتی. آپ بتائیے کہ ہم سب کچھ بیچ باچ کے حضور کی زیارت کے لیے نہ جاتے؟ ہر مسلمان کہتا کہ یار چھوڑو، بعد میں کما لوں گا، گھر بعد میں بنا لوں گا، میں حضور کی زیارت کر کے آتا ہوں. کئی لوگ تو اب بھی کہتے ہیں کاش ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے. تو دیکھیں اب وہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے، وہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن جو اختیار میں ہے کہ کم از کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت تو کر لیں. اور ایک بڑا قیمتی عمل اللہ والوں کی صحبت میں رہنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے. مشائخ سے یہ قیمتی باتیں ملتی ہیں جو کئی کتابوں کے اندر نہیں ہوتی. ہمارے حضرت نے ایک بہت قیمتی نقطے کی بات بتائی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہاں آپ کو لے کر جائے، مدینہ طیبہ بھی جائیں، اور وہاں جا کر ایک عمل ایسا ہے اگر وہ کر لیں تو انشاءاللہ جنت پکی ہے اور آپ کی شفاعت پکی ہے. ہم بڑے متوجہ ہو گئے کہ یہ کنفرم ٹکٹ مل رہا ہے جنت کا. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو آخرت میں نا اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کیسے دیکھیں گے کہ دائیں بائیں 2 فرشتے ہیں، یہ ہماری ہر چیز کو ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ ڈیٹا ایکسٹریکٹ ہوگا. ہمارے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے، یہ ڈیٹا ایکسٹریکٹ ہوگا. اچھا، اس کے علاوہ جو انسان اور فرشتے ہمیں نیکیاں یا گناہ کرتے دیکھتے ہیں وہ ڈیٹا ایکسٹریکٹ ہوگا. زمین سے ڈیٹا لیا جائے گا. ٹائم پیچ ہو رہا ہے اس وقت، ہر چیز وقت. سورہ والعصر کے اندر اللہ نے اس کی قسم کھائی
وقت ہر چیز کو خود ٹائم سٹیمپ کر رہی ہے، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے کہ اس شخص نے اتنے بج کر اتنے منٹ پر فلاں نیکی کی یا فلاں گناہ کیا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ خود بھی دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال یہ بہت سارے ذرائع ہیں جس سے ہمارا مکمل ریکارڈنگ کی جا رہی ہے، پورا آڈٹ کیا جائے گا۔ تو بالفرض آخرت میں عام انسان گواہی دیں کہ یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں یہ بندہ مسلمان ہے اور اس نے ہمارے سامنے کلمہ طیبہ پڑھا اور لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا، ہم گواہی دیتے ہیں مسلمان ہے، تو دیکھیے ہمیں کتنی سپورٹ ملے گی، ہم کتنے خوش ہوں گے کہ چلو ہمارے گواہ پکے ہو رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ روضہ رسول پر جا کر، چونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ انور میں حیات ہیں، زندہ ہیں، مردہ نہیں ہیں، تو آپ جالیوں کے سامنے جہاں جا کے صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے وہاں مناسب آواز سے، دیکھیں وہاں چیخنا چلانا نہیں ہے، وہ تو آیت اوپر ہی لکھی ہوئی ہے روضے کے اوپر کہ نبی کے سامنے مومنین اپنی آواز کو پست رکھیں، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال جو ہیں وہ جلا دیے جائیں تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ تو نبی کی مجلس میں آداب، تو اس لیے وہاں پر بس بڑی دکھ بھی ہوتا ہے، وہ کوئی ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے موبائل، کوئی ایسے ایسے ہاتھ ہلا رہا ہوتا ہے جالیوں کے سامنے، مطلب عجیب وہاں تماشے ہو رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال آپ کسی کو کچھ نہ کہیں، ہمارے حضرت نے کہا تھا کسی کو کچھ نہیں کہنا، آپ اپنے کام سے کام رکھیں، اور جالیوں کے سامنے جا کر مناسب آواز سے آپ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیں۔ فرمایا کہ ہمارا چونکہ عقیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، حضور کے سامنے جا کر کلمہ پڑھ دیں گے تو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ایمان کی گواہی دیں گے، یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ بندہ مسلمان ہے اور اس نے میرے سامنے آ کے کلمہ پڑھا تھا۔ اب یہ کتنا بڑا عمل ہے، یہ پرائس لیس نہیں ہے، اس کی قیمت کوئی ادا کر سکتا ہے؟ نہیں دے سکتے، جبکہ اللہ نے کتنا آسان کر دیا ہے۔ تو حج کو یہ سوچنا کہ او ہو جی بڑا مہنگا ہو گیا، کوئی کہہ رہا 12 لاکھ لگ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا 15 لاکھ، بھائی یہ چیزیں تو قیمت سے تولی نہیں جا سکتی۔ یہ کوئی آپ سیر سپاٹے کے لیے کوئی دبئی اور فرانس اور سوئٹزرلینڈ نہیں جا رہے، یہ تو آپ کی آخرت ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو پیسوں سے کوئی خریدنا چاہے، کوئی دنیا کا غیر مسلم ہو اور وہ کہے کہ میں جانا چاہتا ہوں، میں جو رقم کہتے ہیں میں دیتا ہوں، وہ نہیں جا سکتا وہ، تو یہ چیز تو پرائس لیس ہے۔ تو تھوڑے سے پیسوں کے ساتھ یہ عمل کیا جا سکتا ہے، پھر حج کیوں نہیں کرتے؟ اور اللہ نے کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالا کہ ہر سال حج کرو، جیسے زکوٰۃ ہے صاحب مال پر ہے اور ہر سال ہے، اچھا جس کے پاس مال نہیں اس پہ زکوٰۃ بھی نہیں، تو بوجھ کسی پہ بھی نہیں، ظاہر بات ہے آپ کے پاس کچھ ہوگا اسی میں سے نکالیں گے نا۔ ظلم تب ہوتا ہے ایک غریب آدمی کو کہا بھی تم بھی زکوٰۃ دو، کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں، میری جیبیں خالی ہیں، کیا ادھار پکڑ کے دوں؟ پھر ہوتا کہ یہ ظلم ہے۔ بھائی ایک غریب آدمی ہے، صاحب نصاب کے لیول سے نیچے ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں آتی۔ اسی طرح جس بندے کے پاس مال ہے اسی پر حج فرض ہے۔ تو یہ حج کی نعمت اللہ نے زندگی میں ایک بار فرض کی، جس کو آج بوجھ سمجھا جا رہا ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ جو باتیں میں نے عرض کی ہیں اگر اس نظریے سے، اس نگاہ سے دیکھیں تو یقین کریں بیت اللہ کی محبت میں شوق سے وہاں جائے اور ہر سال جائے، روضہ رسول کی محبت میں شوق سے وہاں جائیں اور ہر سال جائیں۔ دیوانے تو جا کے مسجد نبوی بیٹھے ہوتے ہیں، بیٹھ کے سبز گنبد کی زیارت کرتے رہتے ہیں، اور جو سکون وہاں ملتا ہے اس کو چونکہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، وہ تو جو جاتا ہے وہی پتہ پاتا ہے۔ تو جب آپ وہاں جائیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور زندہ بھی ہیں اور آپ کی طرف توجہ بھی کر رہے ہیں، اتنا سکون مسجد نبوی کے اندر ہے۔ اللہ، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو پیسوں سے خریدی نہیں جا سکتی، ممکن نہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے؟ اللہ نے آپ کو زندگی دی ہوئی ہے، اللہ نے آپ کو صحت دی ہوئی ہے، اور اللہ نے اگر آپ کو مال دیا، دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں جس کے پاس مال نہیں اس پہ حج فرض ہی نہیں ہے، تو میں اس سے کلام ہی نہیں کر رہا، اس کے اندر شوق محبت ہونا چاہیے کہ جب مال آئے اللہ مجھے لے جائے، وہ علیحدہ بات ہے۔ لیکن جب اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، مہلت دی ہے، صحت دی ہے، اور آپ کے پاس وقت کے اعتبار سے اتنی گنجائش ہے کہ آپ سفر کر کے واپس آ سکتے ہیں، اور اتنا مال آج آپ کے پاس ہے، پھر بھی آپ حج پر نہ جائیں اور انتظار کرتے رہیں کہ میں پھر کبھی کر لوں گا، تو دیکھیے یہ چیزیں
بڑی جلدی انسان سے چھین لی جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ تم صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے، مال کو غنیمت جانو فقر و فاقہ سے پہلے، اور زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے. تو اس سے پہلے کہ یہ نعمتیں چھین لی جائیں تو انسان جلد از جلد حالت صحت میں جا کر حج کر کے، جنہوں نے فرض حج نہیں کیا وہ ایک مرتبہ تو جا کر فرض حج کر کے آئیں. لوگ اس پہ بھی سوال کرتے ہیں جی ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں عمرہ کریں حج کریں. بھائی حج کریں، اس میں تو پوچھنے بات ہی نہیں ہے. یہ ایسے ہی جیسے کوئی بندہ پوچھے کہ یار فجر کا وقت ہو گیا، میں 2 نفل پڑھ لوں یا 2 فرض پڑھ لوں تو اس کو یہی کہا جائے گا بھی فرض کا وقت ہو گیا، آپ نفل کیوں پڑھنے، آپ فرض ادا کریں. تو تھوڑے پیسے اس میں اور ضرور ڈلیں گے، چونکہ عمرے میں خرچہ کم ہے، حج میں زیادہ ہے. اور اللہ نے اگر اتنا دیا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو حج پہ جانا ممکن نہیں ہے، چونکہ حج پر تو مخصوص ایام میں جایا جاتا ہے، سارا سال تو نہیں آپ جا سکتے، تو پھر آپ عمرہ بھی کرائیں، اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ پھر حج کے لیے بھی آپ کا انتظام کر دیں. تو بالکل یہ کام بھی کیا جا سکتا ہے. تو حج جو ہے یہ اللہ نے فرض کیا صاحب مال پر زندگی میں ایک بار. تو جو عبادات ہیں اس کے بارے میں اتنی بات میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ عبادات ہماری مرضی سے یا ہمارے ارادے کرنے سے فرض نہیں ہوتی. عبادات مخصوص حالات میں اور مخصوص اوقات میں مل جانب اللہ فرض ہو جایا کرتی. آپ نیت کریں یا نہ کریں، آپ ارادہ کریں یا نہ کریں، وہ عبادت آپ پر فرض ہو جائے گی. مثلا رات کا وقت ہے، سورج تو اپنا کام کر رہا ہے، اپنے ٹریک پہ چل رہا ہے. صبح سورج نکلنے سے پہلے فجر کا وقت داخل ہو جائے گا. ایک شخص سویا ہوا ہے، اس کو اٹھائیں بھی، کہیں بھی اٹھو فجر پڑھ لو. وہ کہے بھی میں نے تو کوئی نیت نہیں کی فجر پڑھنے کی. تو کہا جائے بھی آپ نیت کریں یا نہ کریں، فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا. آپ کا نیت کرنے کی کوئی ویلیو نہیں ہے. سورج آگے چلے گا، زوال کے بعد ظہر کا وقت داخل ہو جائے گا، تو اسے کہیں بھی ظہر پڑھنے ہو کہ میں نے تو ارادہ نہیں کی، میں تو بزنس میں ہوں، اپنی جاب میں بیزی ہوں. تو بھی آپ نیت کریں، ارادہ کریں، نہ کریں، سورج کو تو نہیں روک سکتے آپ. اس لیے ظہر کا وقت داخل ہو گیا، ظہر فرض ہو گئی آپ پر. اتنی بات سمجھ میں آ رہی. اسی طرح عصر مغرب عشاء تو یہ ٹائم بیسڈ ہے، اللہ کی طرف سے جب وقت اس کا آ جاتا ہے تو فرض ہو جاتی ہے. ایک بندہ صاحب مال ہے، یعنی وہ جس کو شریعت نے کہا نصاب صاحب مال ہے، اور سال گزر گیا. اب سال بعد اس کو بتایا جائے جی آپ چونکہ صاحب مال ہیں اور زکوٰۃ آپ پر فرض ہوگی، کہتے ہیں میں نے تو ابھی ارادہ نہیں کیا، میں نے تو ابھی اپنے بہت سارے ایکسپینسز پے کرنے ہیں، ابھی گھر کا رینٹ دینا ہے، بجلی کا بل دینا ہے، بہت سارے میرے پلانز ہیں فیوچر کے اس مال کے بارے میں، ابھی تو شادی کرنی ہے، آگے بچے ہوں گے، ان کے فیوچر کے لیے سوچنا ہے. تو کہا جائے گا بھائی آپ نیت کریں یا نہ کریں، ارادہ کریں یا نہ کریں، سال یہ مال آپ کے پاس رہا، سال چونکہ پورا ہو گیا، زکوٰۃ آپ پر فرض ہو گئی. تو فرضیت جو احکامات کی ہے وہ مخصوص سرکمسٹانسز کی وجہ سے یا مخصوص اوقات کار کی وجہ سے فرض ہو جاتی ہے، بندہ نیت کرے یا نہ کرے. حج کب فرض ہوتا ہے؟ میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ حج کب فرض ہوتا ہے. لوگ کیا سوچتے ہیں، آج کا مسلمان کیا سوچتا ہے، یار ابھی تو میں شادی کروں گا، گھر بناؤں گا، بچے بڑے ہوں گے، بیٹے کو پڑھانے کے لیے بھیجوں گا، بیٹی کی شادی کروں گا دھوم دھام سے، یہ سارے کاموں سے فارغ ہو کے جب میں ریٹائر ہو جاؤں گا، بوڑھا ہو جاؤں گا، اس وقت میں سوچوں گا میں نے حج کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. شریعت کیا کہتی ہے؟ حج آپ پر کب فرض ہوتا ہے؟ شریعت کہتی ہے حج آپ پر اسی سال فرض ہو جاتا ہے جس سال آپ کے پاس اتنی اماؤنٹ آ جائے کہ آپ حج کے سفر پہ جا سکیں، وہاں رہائش ہر چیز شامل ہے وہ پورا کر کے واپس آ سکیں، اور پیچھے آپ کے گھر والے بھی بھوک اور فاقے کی وجہ سے ہلاک نہ ہو. ہوتا ہے نا کوئی ایسا دیوانہ ہو وہ گھر کا سارا فرنیچر بھیج دے، بیوی کا زیور بھیج دے کہ جو تم لوگ جاؤ، تمہارا اللہ مالک ہے، میں تو جا رہا ہوں حج میں. کوئی ایسا بھی مینٹل کیس ہو سکتا ہے نا. تو اس لیے شریعت نے پوری بات بتائی کہ یہ سفر کر کے آ سکے اور پیچھے گھر والے بھی فاقوں کی وجہ سے ہلاک نہ ہو، پیچھے ان کے پاس بھی کچھ نہ کچھ گنجائش ہو. جس دن اتنا مال آ گیا حج آپ پر فرض ہو گیا. اب آپ دیکھ لیں کسی بندے کے پاس 30-40 لاکھ روپے ہیں
تو اس کے لیے تو حج پر جانا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اور واپس آنا، اور پیچھے گھر والوں کے پاس بھی کافی کچھ ہوگا، بہت کم پیسے لگتے ہیں اس کی نسبت۔ صرف کنجوسی یا مال کی محبت، تو یہاں پہ وہ ٹیسٹ ہے کہ جب لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت زیادہ ہے یا مال کی محبت زیادہ ہے؟ جی یہ دس از دی رائٹ ٹائم، یہ ایگزیکٹ وہ مومنٹ ہے جس سے آپ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ اب اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت زیادہ ہے یا مال کی محبت زیادہ ہے۔ جب اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، زکوٰۃ فرض ہو گئی، اب زکوٰۃ نہیں نکالتا، تو اس کا مطلب ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جو محبت کے دعوے ہیں یہ جھوٹے، یہ جھوٹے دعوے ہیں، یہ زبانی جمع خرچ ہے، میں اللہ کا چاہنے والا، میں رسول اللہ کا عاشق صادق، بالکل غلط۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے جب فرمایا تھا تم زکوٰۃ نکالتے، یہ کسی مولوی کی کہی بھی بات نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی بات ہے، یہ عام آدمی کی بات کہی بھی نہیں ہے۔ مولوی حضرات، علماء بھی قرآن اور حدیث، اللہ اور رسول ہی کی بات آپ تک پہنچاتے ہیں، وہ کون سا اپنے گھر سے کوئی چیز بنا کر لاتے ہیں۔ تو یہ وہ ٹائم، اسی طرح حج فرض ہو گیا، اب مال پہ مال جمع کیے جا رہا ہے، جمع کیے جا رہا ہے بلا وجہ، کسی خوف، پتہ نہیں کل کیا ہو جائے، کل پتہ نہیں ملک کے حالات کیا ہوں، میں مفلس نہ ہو جاؤں۔ جنہوں نے مفلس ہونا ہوتا ہے پھر وہ ہو بھی جاتے ہیں، بالکل جو پھر معاملہ ہونا ہوتا ہے نا، کھرب پتی ارب پتی لوگ مفلس ہو جاتے ہیں، جب اللہ کرنے پہ آئے پھر ہو جاتا ہے معاملہ۔ یہ آج کا مضمون نہیں ہے ویسے، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب اللہ نے آپ کو زائد مال دیا تو ہرگز یہ سارے کا سارا آپ کا نہیں ہے، اس میں اللہ نے اور مسلمان بہن بھائیوں کا حق رکھا ہوا ہے۔ اسلام تو اتنا خوبصورت دین ہے کہ یہ ایک کلیکٹیو ریلیجن ہے کہ بھئی اجتماعیت ہے اس میں۔ دیکھیں نا، نماز بھی باجماعت اکٹھے ہو کر پڑھو، عید کی نماز بھی اکٹھے ہو کر پڑھو، کتنے احکامات ہیں ہمارے جو اسلامی اجتماعات ہیں ان میں اجتماعیت ہے، کسی نے نہیں کہا کہ الگ الگ گھروں میں اپنی عبادت کر لو۔ تو بھائی اللہ نے آپ کو اگر اتنا مال دیا تو اپنے محلے کے اوپر ذرا نظر کرو، اور محلے سے مراد وہ نہیں جہاں آپ کا گھر ہے، ہو سکتا ہے جہاں آپ کا دفتر ہو وہ بھی آپ کا محلہ ہے، جہاں آپ کی فیکٹری ہے وہ بھی آپ کا محلہ ہے، تو آپ کی نیبرہڈ کئی جگہ پہ ہو سکتے ہیں۔ اپنے رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں دیکھیں، سفید پوش لوگ آپ کو ملیں گے، تو ان کا خیال کریں، یہ اللہ نے ان کا حصہ ہے جو آپ کو بھیج دیا ہے۔ تو یہ سوچتے رہنا، آپ اگر بالفرض کھرب پتی لوگ کیا کرتے ہیں، عام آدمی تو گندم کی روٹی کھاتا ہے، تو کھرب پتی لوگ کیا سونے کی روٹی کھاتے ہیں؟ عام آدمی تو چلو دال پکا لیتا ہے، گوشت پکا لیتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ ہیرے دیچکی میں گھون کے وہ کھاتے ہیں؟ نہیں، بندہ تو وہی کھاتا ہے جو ایک انسان کھا سکتا ہے، اناج تو وہی ہے۔ اب جو اضافی رقم ہے وہ کس کام کے لیے ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ انسان زکوٰۃ نکالے، غربا میں خرچ کرے، حج کرے، اپنا فریضہ ادا کرے، اور اللہ نے بہت مال دیا ہے تو ہر سال جائے، بڑی اس کی فضیلت ہے، بار بار حج عمرہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے حدیث کے مبارکہ کے اندر۔ بہرحال سب سے جو عظیم عبادت ہے، بڑی عبادت ہے، وہ حج ہے ذی الحج کے مہینے میں، اور جو لوگ حج پر نہ جا سکیں، پوری دنیا کے مسلمان، ان میں جو لوگ صاحب حیثیت ہیں، صاحب مال ہیں، ان کے اوپر پھر قربانی واجب ہے کہ وہ جا تو نہیں سکے، حج تو نہیں کر سکے، لیکن وہ نہر کرے، چونکہ یہ واقعہ تو کئی مرتبہ آپ سن چکے، میں نے اس واقعے کو نہیں دہرایا، کہ اللہ تعالیٰ نے سنت ابراہیمی کو زندہ رکھا، کہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے اشارہ دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، مسلسل خواب دیکھا تو واقعتاً بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا، بیٹے سے پوچھا، بیٹا بھی تیار ہو گیا، اور آنکھوں پہ پٹی باندھ کر چھری چلا دی اور خون بہہ گیا، اور جب پٹی کھولی تو وہ الگ بات تھی کہ اللہ نے بیٹے کو جو ہے وہ صحیح سلامت رکھا، اور اس کی جگہ ایک جانور ذبح ہو چکا تھا۔ تو اگر آپ یہ سوچیں کہ بھی اللہ نے قربانی کا پتہ نہیں کیوں ہر سال ہم پر بوجھ ڈال دیا، ہم تو مشکل سے گزارا کر رہے ہیں، ابھی 80,000 90,000 کا بکرا کون خرید کے لائے گا، فوراً دماغ میں یہ آتا ہے، تو اللہ کو نظر نہیں آ رہا ہمارے حالات کے ہیں، یہ خام خواہ عید ہر سال میں ہمیں بجائے خوشی کے، اور ہم پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، یار جانور خریدنا ہے۔ تو اگر اصل
آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا نا کانسیپٹ، تو واقعی قربانی نہیں، ہر عبادت ہی بوجھ بن جائے گی. عبادت کے اگر صرف ظاہر کو دیکھیں گے نا تو عبادت بوجھ بن جائے گی. اگر عبادت کی حقیقت کو دیکھیں گے اور اس کی تاریخ کو سامنے رکھیں گے تو عبادت میں ایک لذت پیدا ہو جائے گی، محبت پیدا ہو جائے گی آپ کو، اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے گا یہ. تو اصل عبادت کیا تھی؟ اصل سنت ابراہیمی کیا تھی؟ بیٹا ذبح کرنا. تو اللہ اس کو برقرار رکھتے ہیں. جی اب ہر شخص اپنے بیٹے کا نام اپنے دل میں سوچے، اور جو شادی شدہ نہیں ہیں وہ کسی کے بیٹے تو ہیں، وہ سوچ لیں کہ اس سال انہوں نے لیٹنا تھا، والد صاحب نے چھری چلانی تھی گردن میں، کیا ہوتا پھر؟ اللہ اکبر. وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے اللہ کے اس حکم پر عمل کر لیا، ہم لوگ تو نہیں کر سکتے. تو اللہ رب العزت یہ بات پہلے سے جانتے تھے. خالق کسی کو کہتے ہیں کہ جو بات ہم سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بہت آگے کے معاملات کو جاننے والے ہیں. تو اسی لیے اللہ نے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم تھا، اللہ نے کہا چلو اس کی جگہ جانور ذبح کرو. اب قربانی کرنا آسان ہو گئی. یا اللہ شکر ہے بیٹا بچ گیا. بیٹا کروڑوں روپے کا بھی کوئی کہے کہ یار اتنے کروڑ لے لو بیٹا دے دو میں ذبح کروں، کہیں گے بالکل ساری جائیداد لے لو. اور ایسا ہوتا ہے، ایک محاورہ نہیں. بعض اوقات جیسے ہمارے تعلق والے کا پتہ چلا، ہمارے حضرت سے بیعت تھے بنیادی طور پہ، ان کا جوان بیٹا تھا. تو وہ جیسے دوست جاتے ہیں، لڑکے نکلے موٹر سائیکل پہ، تو اس نے ایک پسٹل رکھا ہوا تھا اس کے دوست نے. راستے میں کسی کے ساتھ تھوڑی مماری ہوئی تو اس نے ڈرانے کے لیے پسٹل نکالا، اور وہ پسٹل اس سے وہ لوڈڈ تھا، فائر ہو گیا، اور وہ جس کو لگا وہ موقع پہ ہی ہلاک ہو گیا. اب ظاہر بات ہے پولیس نے پکڑ لیا. اب نوجوان بچہ 18-20 سال اس کی عمر ہوگی، اور جو ہے وہ اس کو انہوں نے کیس چلا اور سارا. اب اس کا باپ کیا تھا، اس کے والد ڈاکٹر تھے، بہت مشہور ڈاکٹر ہیں. تو اس کے باپ نے جو آفر ہو سکتی تھی انہوں نے لگا دی. انہوں نے کہا جتنے پیسے کہتے ہو میں کہیں سے ادھار پکڑ کے بھی دوں گا، جو میرے پاس جائیداد ہے وہ بھی لے لو، اور میں اضافی دوں گا، میرے بیٹے کو چھوڑ دوں. اور اللہ کی شان، جن کا نوجوان لڑکا قتل ہوا تھا انہوں نے کہا ہمیں پیسے نہیں چاہیے، ہم نے اس کو پھانسی پہ لگانا. اللہ، آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس باپ کی، اس ماں کی کیا حالت تھی، اس گھر کی کیا حالت تھی کہ سب سے بڑا بیٹا، جوان بیٹا، اور اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا. تو بیٹے کی اگر ایسی سچویشن بن جائے تو ماں باپ تو اپنا سب کچھ بیچ دیتے ہیں. تو بیٹے کی قیمت کی جگہ اگر آپ کو ایک جانور ذبح کرنا پڑ جائے تو ابھی سستا نظر آنا پڑتا ہے. یہ سستا سودا، یہ تو بہت آسان ہے. اور یہ تو اب چونکہ ایک بزنس بن گیا نا، اس لیے اس میں ایک بہت زیادہ ہائپ بن گئی ہے. خام خواہ جانوروں کو اتنا مہنگا. بھئی پہلے وقتوں میں ہر گھر میں جانور ہوتے تھے، کہیں جانا نہیں پڑتا تھا کسی منڈی جا کے 70-80 ہزار روپے کا بکرا لے کر لائیں. گھر کے اندر ہوتے تھے جانور. قربانی آئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، وہ ویسے بھی قربان کر کے کھاتے تھے. انہوں نے کہا عید پہ تو ہم کئی جانور گرائیں گے. گائیں بھی ہوتی تھیں، بکرے بھی ہوتے تھے، گھروں کے اندر ہوتے تھے. ہمارے شوق بدل گئے، ہم نے گائیں بکرے چھوڑ کے موبائل لینے شروع کر دیے. 6-6 لاکھ روپے کا موبائل. جی پھر موضوع بدل جائے گا. بہرحال تو یہ کوئی بوجھ نہیں تھا. آج بھی آپ دیکھیں جن لوگوں کے گاؤں ہیں پیچھے، ان کی زمینیں ہیں، ان کے جانور ہیں، ان کے لیے قربانی ذرا بھی بوجھ نہیں ہوتا. بھئی چند جانور رکھے ہوں، اللہ کا فضل ہوتا ہے، اس جانور میں برکت ہی اللہ نے رکھی ہے، وہ افزائش ہوتی رہتی ہے، بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں ان کے. تو وہ جب قربانی آتی ہے آرام سے مزے سے، تو بڑی خوشی سے جانور ذبح کرتے ہیں. یہ تو شہری لوگوں کو مسئلہ ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ اتنا مہنگا جانور کہاں سے لائیں. تو بہرحال اس میں بھی ایک بات ہے کہ آپ نے ضرور پورے محلے کو دکھانا ہے کہ آپ 90,000 روپے کا بکرا لے کر آئیں. آپ کسی بڑے جانور میں اپنا حصہ ڈال دیں، کسی ادارے میں اپنا شیئر ڈال دیں، وہ بہت سستا ہے. وقت کی قربانی جو مختلف لوگ جو ہے وہ مختلف غربا میں تقسیم کرتے ہیں، اس کو وقت کی قربانی کرتے ہیں، جس میں آپ کو گوشت نہیں ملتا، لیکن آپ کی قربانی کا گوشت غربا میں تقسیم کیا جاتا ہے، وہ اور بھی سستی ہوتی ہے. ہم نے بھی یہاں پر پچھلی مجلس میں بھی شبان ختم نبوت والے ہمارے ساتھی آئے تھے، ان کا پورا پیغام آپ تک پہنچایا، اور ابھی بھی باہر پوسٹر لگا ہوا، اس پہ فون نمبرز بھی ہیں رابطے کے لیے. تو اپنی واجبی قربانی وقت آپ کیجئے. ایک تو آپ کی کہتے ہیں ایک تیر سے دو شکار، تو ایک تو آپ کی واجبی قربانی ادا ہو جائے گی، دوسری بات سستے میں ہو جائے گی،
تیسری بات کہ وہ گوشت مستحقین تک، غربا تک پہنچے گا. کون سے غربا؟ یہ وہ غریب علاقے کے لوگ ہیں جن پر قادیانی محنت کر رہے ہیں، ان کو وہ اپنی طرف سے گوشت لا کر دیتے ہیں، اور وہ باقاعدہ پیغام دیتے ہیں کہ احمدی جماعت کی طرف سے. اب اتنے غریب پسماندہ علاقے، وہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں مسلمان ہی ہوں گے، وہ کئی سال سے انہی کا وہ حرام گوشت ہی لے جا رہے ہیں. پھر یہ ہمارے شعبان ختم نبوت کے ساتھی مختلف جگہوں پہنچے اور انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ قادیانی، یہ غیر مسلم ہے. انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمارے یہاں تو کوئی مسلمان آئے نہیں کبھی گوشت دینے. تو کہنے کہ پھر ہم نے قربانی کا سلسلہ حضرت مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم عالیہ کی زیر سرپرستی اس کو پھیلایا. تو کہنے کہ اب ہم جب جا کے ان علاقوں میں گوشت دیتے ہیں تو قادیانی جب وہاں گوشت دینے آتے ہیں تو وہ پہلے پوچھتے ہیں مسلمان کہ تم کون ہو؟ کہتے ہیں احمدی جماعت. انہوں نے کہا نکلو یہاں سے، ہم نہیں گوشت لیتے تمہارا، تم کافر ہو. پھر مسلمانوں کے ہاتھ کا وہ گوشت لیتے ہیں. تو اس طرح وقف کے بہت سارے ادارے ہیں، تو آپ وقف کے اندر کہیں حصہ ڈال دیں، وہ بہت سستے میں ہے، آپ کی واجبی قربانی ہو جائے گی. دوسری بات، قربانی سے متعلق چند ایک غلط فہمیاں، چونکہ بعض اسلام کے معاملات میں غلط فہمیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں کھٹک بھی رہا ہوتا ہے اور کوئی کہہ بھی رہا ہوتا ہے کہ ایسے نہیں ہے، اور ہم جان کے نہ چلے بن جاتے ہیں کہ یہ مسئلہ پوچھیں گے نا تو پھنس جائیں گے. اچھا، اگر آپ نہیں پوچھیں گے تب بھی پھنس جائیں گے. یاد رکھیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے چند سوال ہیں جو بالکل اللہ کے روبرو کھڑے ہو کر جواب دینے پڑیں گے. ان 4 سوالات میں سے ایک سوال یہ ہے کہ اپنے علم پر کتنا عمل کیا، جو باتیں آپ کے علم میں تھیں ان پر کتنا عمل کیا. بالفرض ایک شخص انتہائی پسماندہ علاقے میں پیدا ہوا اور اس نے کوئی علم حاصل، وہ کسی اسکول نہیں گیا، کسی مدرسے نہیں گیا، اس سے سوال ہوگا تم نے علم حاصل کیوں نہیں کیا؟ ترخان کا کام تم نے کہاں سے سیکھا؟ کسی کو استاد بنایا تھا نا. لوہار کا کام تم نے کہاں سے سیکھا؟ کسی کو استاد بنایا تھا. سائیکل کو پنکچر لگانے کا تم نے کام کسی کو استاد بنایا تھا. تو کیا دین اتنا بیکار تھا کہ تم نے اس میں کسی کو استاد بنانا مناسب نہیں سمجھا اور اس کے بنیادی چیزوں کو بھی نہیں سیکھا؟ تو اس لیے پوچھ کر بچ جائیں، اندھیرے میں رہ کر پھنسے نہیں. تو میں چند ایک مسائل جو اکثر پوچھے جاتے ہیں ان دنوں میں، ان میں سے ایک مشہور جو مسئلہ ہے کہ گھر کے 3-4 افراد ہیں جن پہ قربانی بنتی ہے. مثلا گھر کے سربراہ جو والد ہیں وہ ان پہ تو بنتی ہے، ان کا تو بزنس ہے، کاروبار ہے، پورے گھر کا سسٹم چلا رہے ہیں. اچھا، ان کی جو اہلیہ ہیں گھر کی محترمہ، ان کے پاس زیور ہے، کچھ کیش وغیرہ بھی آتا رہتا ہے، ان پہ بھی قربانی بنتی ہے. اسی طرح بیٹا جوان ہو گیا، پہلے چھوٹا تھا اب جوان ہو گیا، جاب کر رہا ہے، اتنا مال اس کے پاس ہے، کچھ سیونگ بھی ہے، اس پہ بھی قربانی بن گئی. بیٹی ہے وہ بھی جوان ہو گئی، اس کو کچھ ماں نے زیور دیا، کچھ اور لوگوں نے تحفے دیے، اس پر بھی قربانی بن گئی. تو گھر کے 4 افراد پہ قربانی ہے. اور ہو کیا رہا ہے اس گھر میں؟ ابو ایک بکرا لے آتے ہیں، کہتے ہیں ہم سب کی قربانی ہو گئی. سبحان اللہ. بھائی ایک شخص اگر ایک جانور لے کر آیا اور وہ جانور بھی چھوٹا جانور ہے، چونکہ دمبا بکرا ان کی جتنی نسلیں ہیں اس میں ایک ہی شخص کی قربانی ویلڈ ہے، 2 کی 3 کی 4 کی نہیں ہو سکتی. جو بڑے جانور ہیں جیسے گائے یا اونٹ، اس میں 7 لوگوں کی ہو جاتی ہے. اس کا سائز کتنا بھی چھوٹا ہو، اگر گائے ہیں نا تو 7 حصے ہی ہوں گے اس میں. اور بکرا چاہے آپ 3 لاکھ روپے کا لے آئیں، وہ لمبا تڑنگا گائے کے سائز کا، تو بکرے میں ایک ہی حصہ ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. تو یہ غلطی اکثر گھروں میں ہو رہی ہے کہ وہ بس ایک قربانی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہم نے قربانی کر دی. بھئی ہم نے کیسے کر دی؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ آپ نے ٹریول کرنا تھا، آپ نے ایک ایئر ٹکٹ خریدا، ایک سیٹ لی، اور آپ ایئرپورٹ 4 افراد پہنچ گئے، جی ہم چاروں نے سفر کرنا ہے. تو کیا خیال ہے، جہاز والے آپ کو بٹھا دیں گے جی ایک سیٹ میں چاروں بیٹھ جائیں؟ کہیں گے جی ایک ٹکٹ لیے، ایک بندہ بیٹھے گا، باقی 3 کی گنجائش نہیں ہے. اور ایک مسئلہ تھوڑا سا زیادہ خطرناک ہے، وہ بھی سن لیں، شرعی مسئلہ ہے. ایک جانور پر اگر 4 بندوں نے اکٹھے نیت کر لی، ہر ایک کہہ رہا ہے کہ میرا یہی حصہ ہے، اور اس کو ذبح کر دیا گیا، کسی کی قربانی نہیں ہوئی. اللہ، یہ کتابوں میں مسئلہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ ایک نیت کا متحمل تھا. کسی ایک کامل نیت کسی شخص نے نہیں کی، چاروں نے جب نیت کی تو چاروں کی نیت چونکہ باطل تھی، اب وہ جانور کسی کا بھی نہیں ہوا. اللہ، اس لیے شریعت کے مسائل کو سیکھنا چاہیے. اب
قربانی کس پر بنتی ہے، یہ اکثر ایک سوال ہوتا ہے. کل بھی ایک جگہ پہ تھا، وہاں سوال پوچھا گیا تو میں نے کہا دیکھیں سادہ بات سمجھنے کے لیے آسان، جس پر زکوٰۃ آتی ہے اس پر قربانی تو آتی ہے، چونکہ وہ آلریڈی اس لائن پر ہے جہاں پر قربانی بنتی ہے. ہاں یہ پاسبل ہے کہ آپ پر زکوٰۃ نہ آتی ہو لیکن قربانی آتی ہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ زکوٰۃ کے اندر آپ کی ذاتی استعمال کی چیزیں کاؤنٹ نہیں ہوتی. زکوٰۃ کے اندر قربانی کے نصاب میں آپ کی ضرورت سے زائد چیزیں بھی کاؤنٹ کر لی جاتی ہیں، اور گھر میں ایسی کئی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ جب شامل کریں گے تو ممکن ہے آپ پر قربانی آ جائے. اور اس کا لیول کیا ہے، کتنا مال بنے؟ 52.5 تولے چاندی کی ویلیو. ہم نے کل کیلکولیٹ کیا تھا 1,75,000. ہاں کل چونکہ یہ ڈیلی چینج ہوتا ہے، اس کو اس دن ہی آپ نے چیک کرنا ہے. تو جیسے اگر ایک بندہ ہے وہ ڈاؤٹ میں ابھی، اور اگر وہ پہلے جانور نہیں لیتا تو عید کے 3 دن کے اندر اگر اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی ویلیو یا اس سے زیادہ مالیت کا وہ سامان جو ضرورت سے زائد ہے اگر اس کے پاس ہے تو اس پر قربانی واجب ہو چکی ہے. تو ہم نے کل جو نکالا تھا وہ 1,75,000 تھا. تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، ہر بندہ اس کو خود کیلکولیٹ کر سکتا ہے. اگر نہ سمجھ میں آ رہی ہو تو پھر علماء سے، مفتیان سے رابطہ کریں، اپنا پرسنل کیس ڈسکس کریں کہ میرے پاس یہ چیزیں ہیں تو اس پہ قربانی بنی نہ بنی. تو یہ معاملہ، تو قربانی جو ہے جس شخص پر ہوگی اس شخص کو قربانی کرنی پڑے گی. قربانی کی بڑی فضیلت، ان 10 ایام کی بڑی فضیلت، یہ جو آخری یہ جو ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو چکا ہے اس کی بڑی حدیث میں فضیلت آتی ہے. چنانچہ میں آپ کے سامنے اس کے چند ایک فضائل پیش بھی کر دیتا ہوں. ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کو کسی دوسرے دن میں اعمال اتنے محبوب نہیں جتنے یعنی ذی الحجہ کے اول 10 دنوں میں محبوب ہیں. یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ کیا دوسرے دنوں میں جہاد سے بھی زیادہ محبوب ہے؟ چونکہ صحابہ کے نزدیک سب سے افضل عمل جہاد کا تھا، کہ اس کے برابر اجر کسی چیز کا نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد سے بھی زیادہ. اللہ فرمایا پھر ایک ایگزمپشن صورت کی نکالی، فرمایا مگر اس صورت میں جہاد زیادہ محبوب ہے جب آدمی اپنی جان و مال لے کر نکلے اور کوئی چیز واپس نہ لائے. یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 969. اسی طرح قیمتی دنوں کے قیمتی اعمال عشرہ ذی الحجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کی ہدایت فرمائی. کیا فرمایا کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ کی کثرت کیا کرو. لوگ کہتے ہیں کہ یہ ذکر کہاں سے ثابت ہے؟ حیرت ہوتی ہے کہ ہم تو جب قرآن کھولتے ہیں ذکر ملتا ہے، حدیث کھولتے ہیں ذکر ملتا ہے. آپ شاید اخبار میں ڈھونڈتے ہوں گے تو ظاہر بات ہے وہاں ملے گا نہیں. کسی فیشن میگزین میں ڈھونڈتے ہوں گے تو ظاہر بات ہے وہاں تو یہ ملے گا نہیں. جہاں ہے آپ وہاں پڑھتے نہیں. تو جگہ جگہ احادیث میں ذکر کی فضیلت، اہمیت، جگہ جگہ قرآن میں ذکر کی فضیلت، بلکہ حکم اذکروا اللہ ذکرن کثیرا، کہ ذکر کرو اللہ کا کثرت کے ساتھ. کہتے ہیں ہمیں نظر ہی نہیں آتا ذکر کا ہے. ذکر کہاں سے ثابت ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ سب کانٹیننٹ والوں کی بدعت ہے. ماشاء اللہ. اچھا قرآن بھی ہماری بدعت ہے؟ یہ قرآن بھی ہم نے ایجاد کی ہے. سبحان اللہ. بخاری بھی ہم نے خود ہی لکھ لی ہے. یعنی عجیب بات ہے کہ ایک چیز روز روشن کی طرح، جیسے دن چڑھا اور سورج سامنے اور کوئی بندہ کہ نہیں اندھیری رات ہے. ذکر کہاں سے ثابت ہے؟ سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ. قیامت قائم نہیں ہوگی، قیامت نہیں آئے گی جب تک اس زمین پر کوئی شخص اللہ اللہ کہنے والا موجود. اور اللہ اللہ حدیث میں 2 مرتبہ لفظ آئے، یعنی ذکر مراد ہے. یہ مراد نہیں ہے کہ صرف اللہ کو ماننے والا. تو کہتے ہیں ذکر کہاں سے ثابت ہے. بہرحال ان 10 دنوں میں بہت زیادہ اس کی تلقین کی گئی کہ لا الہ الا اللہ کی جو ہے وہ کثرت کریں، الحمدللہ کی، سبحان اللہ کی کثرت کریں. اور فرمایا کہ حدیث میں کہ یہ کلمات میزان میں بہت بھاری ہیں. اور فرمایا کہ ان کلمات ہر ایک کے بدلے جنت میں درخت لگتا ہے.
اسی طرح فرمایا ہے کہ ان کلمات کو پڑھنے سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا کہ سبحان اللہ آدھے میزان کو بھر دیتا ہے۔ میزان وہ ترازو ہے جس میں ہمارے اعمال تولے جائیں گے، اور آتا ہے کہ وہ بہت بڑا ہے، یعنی اس کا سائز بہت بڑا ہے اس میزان کا۔ ظاہری بات ہے انسان کی نیکیاں اس میں تلنی ہیں، گناہ تلنے ہیں، تو بہت بڑے سائز کا ہے۔ تو فرمایا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا آدھے میزان کو بھر دیتا ہے، گویا 2 مرتبہ سبحان اللہ کہنا پورے میزان کو بھر دیتا ہے۔ اور فرمایا الحمدللہ پورے میزان کو بھر دیتا ہے، اور اللہ اکبر آسمان اور زمین کے درمیان کے خلا کو بھر دیتا ہے۔ ایک مستحب عمل ہے، میں اکثر اس میں عرض کرتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان ہمیں اتنی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ علماء ہمیں جب کوئی مسئلہ کوئی بات بتائیں تو ہمیں اس کا گریڈ یاد ہونا چاہیے کہ بھی یہ بات جو بتائی ہے وہ کیا ہے۔ یہ جو مسلک پر جھگڑے ہوتے ہیں نا محلوں میں اور گھروں میں، اس کی وجہ علماء نہیں ہے، اس کی وجہ عوام ہے۔ وہ کیسے؟ علماء مسئلہ ہمیشہ ٹھیک بتاتے ہیں، عوام توجہ سے سنتے نہیں، اور اس کے بعد آپس میں بحث شروع ہو جاتے ہیں۔ مثلا آپ ہمیشہ یہ بات توجہ سے سنا کریں، جب بھی کوئی عالم کوئی مفتی صاحب آپ کو کوئی دین کی بات بتائیں تو وہ ساتھ بتائیں گے یہ بات فرض ہے، اس کو توجہ سے آپ نے یاد رکھنا ہے، اور یہ بات واجب ہے، یہ بات سنت موقدہ ہے، یہ عمل سنت غیر موقدہ ہے، یہ مستحب ہے، اور یہ مباح ہے، اس کی گنجائش ہے، اجازت ہے۔ تو ہمیشہ اس کی گریڈنگ کو یاد رکھیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ایک شخص نے ایک عالم کی بات سنی، دوسرے نے دوسری کی سنی، اور اس بات پہ توجہ نہیں کی کہ انہوں نے اس کا گریڈ کیا بتایا تھا۔ اب آپس میں بحث کر رہے ہیں، ایک کہتا ہے میں نے خود خطبے میں سنا مفتی صاحب کہہ رہے تھے یہ فرض ہے، انہوں نے فرض نہیں کہا ہوتا، کہتے ہیں یہ فرض ہے، ایسا نہیں کرو گے تو یہ حرام، 4 اپنی طرف سے خود لگا دیتا ہے۔ اس پر پہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ پاکستان مسلک بازی کا ایک مسکن بنا ہوا ہے۔ علماء ہمیشہ آپ کو حدیث سے درست بات بتاتے ہیں، آپ توجہ سے نہیں سنتے۔ تو لہٰذا میں ایک مستحب عمل کی آپ کو بات بتانے لگا ہوں۔ مستحب کا مطلب ہے پسندیدہ ہے، کرنا چاہے تو کر لیں، نہ کرنا چاہے تو کوئی گناہ نہیں، کوئی فرض واجب نہیں۔ اور وہ کیا کہ یکم ذوالحج سے لے کر اپنی قربانی کرنے تک جس بندے کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو وہ بہتر ہے کہ اپنے جسم میں سے نہ کوئی بال اتارے نہ ناخن کاٹے۔ یہ مستحب عمل ہے۔ اب اگر آپ کو میں یہ بات اتنی تفصیل سے نہ کہتا، آپ سن کر کسی مجلس میں بیٹھ کے بحث شروع ہو جاتے، اور یہاں تک کہہ دیتے کہ ان دنوں میں جو بال کٹوائے گا ناخن کٹوائے گا وہ حرام کاری کر رہا ہے، اس پر پھر بحث چل پڑے گی۔ دوسرا کہے گا نہیں جناب یہ حرام نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہر حکم شرعی کا گریڈ یاد رکھا کریں، اس کے ساتھ کیا کہا گیا ہے کہ فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، سنت موقدہ ہے، غیر موقدہ، کیا چیز ہے یہ، تبھی آپ اس کو سمجھ سکیں گے کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے، یہ کتنا ہائی پرائورٹی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح جو چیزیں ممنوعات ہیں ان کے اندر بھی ہے۔ ایک چیز صریحاً حرام ہوتی ہے، ایک چیز مکروہ ہوتی ہے۔ مکروہ کم درجے کی ممانعت ہے، حرام بالکل ہی غلط ہے، ممنوع ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک چیز میں کراہت ہے، اور ایک چیز سے کہا کہ بہتر ہے اس کو نہ کیا جائے، جیسے کہتے ہیں ہمارے بڑے کہتے ہیں اس کام کو نہ کیا جائے، اس کا وہی گریڈ ہے۔ تو ان چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ چونکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اس میں یہ بات آئی، اور یہ مستحب عمل ہے، اس کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ تاہم کسی شخص کے جسم کے بال مکروہ درجے کی حد تک بڑھ گئے تھے، اس کو وقت ہی نہیں ملا اور یہ دن شروع ہو گئے، پھر اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ان بالوں کو صاف کرے، چونکہ گندگی جو ہے بالکل اسلام میں سخت ناپسندیدہ ہے، اور جو ہے وہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اسی طرح کسی کے ناخن اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ گندگی کی حد تک تو وہ ناخن کاٹے، لازمی کاٹے۔ اسی طرح اس کا جو دن کا روزہ ہے اور رات کی اس کی عبادت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اور فرمایا کہ ان 10 راتوں کی فضیلت شب قدر کی فضیلت جیسی فضیلت ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ شب قدر کو لوگ کتنا تلاش کرتے ہیں، وہ پتہ ہی نہیں ہوتا کون سی رات ہے۔ یہ 10 کنفرم نائٹس ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ لوگ ہمت نہیں کرتے۔ اور 9 ذی الحج خاص طور سے 9 ذی الحج کا جو روزہ ہے اس کی فضیلت یہ ہے کہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تاہم یہ صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے، وہ توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں۔ اور
9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ہر مرد ہر عورت چاہے اس نے قربانی کرنی ہو نہ کرنی ہو، تکبیرات اس پر ہر فرض نماز کے بعد کم از کم 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ تو یہ اکثر چونکہ سال میں جو ایسے اعمال جو کبھی کبھی کرنے ہوتے ہیں نا تو بھول جاتے ہیں، اس کے لیے میں اکثر ایک آسان طریقہ عرض کرتا ہوں کہ ان دنوں میں اپنی جائے نماز کے کونے میں ایک چھوٹا سا کاغذ لگا دیں، اس پہ صرف لفظ لکھیں تکبیرات، تکبیر نہ لکھیں کیونکہ وہ تو اللہ کا نام ہے، صرف لفظ اردو میں لکھیں